بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ کامران اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ہی اسے حسن شاہ کی آواز سنائی دی۔ کامران، مجھے پتا ہے کہ تم سو نہیں رہے، میں تمہیں تمہارے خیالات میں ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے، حسن شاہ نے کہا۔ کدھر؟ کامران نے پوچھا۔ وہ ادھر، اس بڑی چٹان کے پیچھے، حسن شاہ نے اشارہ کیا، اور کامران کو بھی بڑی چٹان کے پیچھے مدھم مدھم سی روشنی نظر آئی۔ دیر تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ روشنی کیسی ہے۔ روشنی ساکت تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز سے ابھر رہی ہے۔ اس نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے حسن شاہ؟ دیکھے بغیر کیا خیال ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ ویسے ان پراسرار ویرانوں میں کوئی بھی منظر نظر آ جائے باعث حیرت نہیں۔ قدرت کی اس سرزمین پر نہ جانے کیا کچھ ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں، حسن شاہ بولا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ فاصلہ کافی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس چٹان کے عقب میں پہنچ گئے۔ اس طرح یہاں پہنچے تھے کہ اگر چٹان کے دوسری طرف کوئی موجود بھی ہو تو اسے کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن ابھی وہ دوسری طرف جھانکنے بھی نہ پائے تھے کہ انہیں امینہ سلفا کی آواز سنائی دی۔ آ جاؤ، چھپ کر کسی کو دیکھنا بری بات ہے۔ امینہ سلفا کی آواز ان لوگوں نے پہچان لی تھی۔ وہ دونوں چٹان کے عقب میں نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ امینہ سلفا بے حد پرکشش نظر آ رہی تھی۔ چراغوں کی مدھم سی روشنی میں اس کا سراپا بہت دلکش لگ رہا تھا۔ ویسے بھی امینہ سلفا نے اپنی زندگی کی جو داستان سنائی تھی، اس کے تحت وہ زمانہ قدیم کی ایک پراسرار عورت تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس داستان میں داستان گوئی زیادہ ہو اور اس نے اپنی کہانی رنگ آمیزی کے ساتھ سنائی ہو۔ اصولی طور پر تو یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ صدیوں سے زندہ ایک عورت مہذب دنیا میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے بہت سے پراسرار عمل ایسے تھے کہ انسان اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور بولی، آؤ بیٹھو جوانوں، بڑی خوشی ہوئی تمہارے آنے سے۔ امینہ سلفا نے کہا، ہم آپ کی تلاش میں نہیں آئے، بلکہ چٹان کے اس طرف یہ پراسرار روشنی ہمارے لیے حیران کن تھی۔ حسن شاہ نے کہا، صفائی مت پیش کرو، میں جانتی ہوں کہ تم اس لیے ہی آئے ہو، آؤ بیٹھو۔ حسن شاہ اور کامران اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ اگر برا نہ لگے تو میں یہ چراغ بجھا دوں؟ ابھی کچھ لمحوں کے بعد چاند نکلنے والا ہے، یہ ضروری ہے، امینہ سلفا بولی۔ بجھا دیجئے۔ امینہ سلفا نے ایک ایک کر کے سارے چراغ بجھا دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ چراغوں کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھروں کے مختلف نقوش بنے ہوئے ہیں۔ امینہ سلفا اس مدھم روشنی میں بے حد پراسرار نظر آ رہی تھی۔ اس کے انتہائی لمبے گھنے سیاہ بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور اس کا چہرہ ان کی زد میں آ کر عجیب و غریب مناظر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پراسرار حسن میں کھو گئے۔ مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے، تم دیکھ رہے ہو پتھروں کا یہ شہر، کیا تم یقین کرو گے کہ اسی وقت آسمان پر چاند نے جھانکا اور عجیب سے انداز میں چاندنی زمین پر پہنچ گئی۔ امینہ سلفا جیسے چونک سی پڑی تھی، اسے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رات کی پراسرار چاندنی میں یہ ہنسی بھی بڑی عجیب سی لگی تھی۔ وہ بولی، کیا تم خواب دیکھتے ہو؟ خواب کون نہیں دیکھتا، کامران نے کہا۔ ان خوابوں میں تم نے کبھی اپنے آپ کو کسی شہنشاہ کے روپ میں پایا ہے؟ امینہ سلفا نے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، ہر انسان اپنی ذہنی رہنمائی کے مطابق خواب دیکھتا ہے، کامران نے کہا۔ ارے واہ، کیا خوبصورت جملہ استعمال کیا ہے تم نے، ذہنی رہنمائی۔ واقعی ہر شخص کی ذہنی اپروچ الگ ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ کامران، کیا تمہیں کوئی ایسی زندگی قبول ہوگی جو مہذب دنیا سے ہٹ کر ہو اور جہاں تم ایک شہنشاہ کی حیثیت سے وقت گزارو؟ امینہ سلفا بولی۔ شاید نہیں، کامران بولا۔ کیوں؟ امینہ بولی۔ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، زندگی کے سفر طے کرتا ہے، وہی ماحول اس کی فطرت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ میں صرف کرنل گلنواز کے احکامات کی تکمیل میں یہاں تک پہنچ سکا ہوں، ورنہ اگر میں ان کا اس قدر وفادار نہ ہوتا، یا پھر اگر مجھے یہاں اس طرح پیش آنے والے واقعات کا 50% بھی علم ہوتا، تو شاید میں کرنل گلنواز سے بھی معذرت کر لیتا، لیکن اس بات کو بھی میں جانتا ہوں کہ ان کے ذہن میں بھی ایسی کسی دنیا کا تصور نہیں ہوگا۔ امینہ سلفا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولی، ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں، انسانی فطرت تبدیلیاں چاہتی ہے۔ تم نے اپنی دنیا میں بہت سا وقت گزار لیا اور بہت طویل عرصے سے ان ویرانوں میں بھٹک رہے ہو۔ اگر انہیں مہذب علاقوں کی آبادی تمہیں خوش آمدید کہے، جیسے ستگاتا، جہاں تم ایک دیوتا کی طرح پوجے جاؤ گے، ہر شخص حکم کی تعمیل کرے گا، کیا تمہیں کوئی ایسی زندگی پسند نہیں ہوگی؟ امینہ سلفا نے کہا۔ ابھی تک میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، اور میں نہیں جانتا کہ اگر اس طرح کی کوئی زندگی مجھے گزارنی پڑے
تو میں اس میں خوش بھی رہ سکوں گا یا ناخوش؟ کامران نے کہا۔ گویا اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر وہ زندگی تمہیں پسند آ جائے تو وہاں گزارا کر لو گے، امینہ سلفا نے کہا۔ آپ یہ تمام باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کامران نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، بس ایسے ہی تم یہاں آ گئے تو میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی گفتگو کرنی ہی ہے تم لوگوں سے۔ ویسے بھی تم گرشک اور سبیتا کے ساتھ سفر کر رہے ہو ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے، حالانکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تم دھرم وستونیا نہیں ہو۔ البتہ قدرت نے تمہیں وہی چہرہ، وہی آواز، وہی انداز دیا ہے۔ میں وقت سے ناواقف نہیں ہوں۔ یہ ایک انوکھی کہانی ہے، لیکن دوسروں کی کہانیاں سنائی نہیں جاتی، خاص طور سے آپس کی کہانیاں جن پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہو۔ کامران کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اور امینہ سلفا نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے سے کامران کی اس کیفیت کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر اس نے بھی تکلفی سے پوچھ لیا، کیا بات ہے کامران، تمہیں میرے الفاظ کچھ ناگوار گزرے؟ جی محترمہ امینہ سلفا، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ کرنل صاحب بھی آپ کو عزت و احترام دیتے ہیں، لیکن بعض چیزیں کچھ ذاتیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جو آپ کے مزاج کے مخالف ہو، لیکن اس وقت میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ کے اندر خود پسندی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہے، کامران نے کہا، اور امینہ سلفا پھر چونکی۔ اسے کامران کے تلخ لہجے کا احساس ہوا، لیکن پھر نہ جانے کیوں وہ مسکرا دی۔ خود پسندی بری بات تو نہیں ہے، امینہ سلفا نے کہا۔ بے شک نہیں ہے، لیکن اگر انسان اپنی ذات کو دوسروں سے بہت بلند سمجھ لے تو پھر وہ بہت سے افراد کے لیے کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں رہتی، کامران نے کہا۔ مجھے بتاؤ، تمہاری اس برہمی کا سبب کیا ہے؟ امینہ سلفا نے کہا۔ نہیں، میں برہم نہیں ہوں، بس یہ احساس میرے دل میں جاگا ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، کامران نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کامران، امینہ سلفا نے کہا۔ تو پھر آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں جس کردار کا ہم شکل ہوں وہ خود کہاں ہے؟ امینہ سلفا، میں تمہاری پراسرار قوتوں کا دل سے قائل ہوں، جانتا ہوں کہ آپ بہت سی خوبیوں کی مالک ہیں، لیکن مجھے آپ ضرور ایک بات بتائیے کہ میں تو آپ لوگوں کے لیے اپنی دنیا چھوڑے ہوئے ہوں اور جس طرح آپ لوگ چاہ رہے ہیں وہ کر رہا ہوں، لیکن آپ اتنا محتاط ہیں کہ مجھے یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ شخص جس کا میں ہم شکل ہوں خود کہاں ہے؟ کیا میرے اندر صرف اس کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں جو ایک سوتے ہوئے شہر کو جگا دیں؟ کامران نے کہا۔ امینہ سلفا کے ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی، نہ جانے کہ اس کی آنکھوں میں ایک پیار سا امنڈ آیا تھا۔ اس نے پیار بھری نظروں سے کامران کو دیکھتے ہوئے کہا، ناراض نہ ہو، آنے والے وقت میں تم میرے لیے ایک بڑی حیثیت کے حامل ہوگے۔ میں تمہیں ناراض کیسے کر سکتی ہوں؟ لیکن میرے دوست، میرے بہت اچھے ساتھی، بعض چیزوں کے لیے زبان بندی زندگی کی طرح ضروری ہوتی ہے۔ اگر میں وقت سے پہلے تمہیں بہت سے امور سے آگاہ کر دوں تو میری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک عہد ہے، ایک مقدس عہد جو صدیوں کے اور ہمارے درمیان ہے۔ چلو اتنا بتا دیتی ہوں کہ صدگاتا کا ساحر جیتا جاگتا ہے اور تم اس کی زندگی میں ایک نمایاں عمل سر انجام دو گے۔ یقین کرو، میرا علم اس سے زیادہ نہیں ہے، اور باقی جہاں تک میرا اور تمہارا تعلق ہے، نہ صرف تمہارا بلکہ باقی لوگوں کا، تو وہ بہت گہرا ہے، سمجھ لو۔ امینہ سلفا جملے کہتے کہتے خاموش ہو گئی، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ سمجھ لو آگے وہ جو کچھ کہنا چاہتی ہے وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے۔ پھر وہ خاموش نگاہوں سے کامران کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کا چہرہ ایک دم نارمل ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جاؤ آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی چل پڑی اور اس طرف چل پڑی جہاں باقی لوگ موجود تھے۔ کامران نہ جانے کیوں بگڑ سا گیا تھا۔ انہوں نے امینہ سلفا کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ وہاں سے آگے بڑھ کر ایک کھلی جگہ پر جا بیٹھے۔ چاند اب پوری طرح نکل آیا تھا اور زمین دور دور تک پوری طرح روشن ہو گئی تھی۔ کامران نے آہستہ سے کہا، کیا کیا حماقتیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ صورتحال یہ مشکل اختیار کر جائے گی تو شاید میں اس بارے میں کرنل گل نواز سے بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیتا۔ یہ تو عجیب ہی مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ حسن شاہ خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میری رائے ہے کامران کہ یہاں تک آنے کے بعد اپنے آپ کو بددلی کا شکار نہ ہونے دو۔ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ نہ میری سمجھ میں آنے والی چیز ہے اور نہ ہی تمہاری۔ باقی لوگ بھی جس حد تک صورتحال کو سمجھ رہے ہوں گے تمہیں بھی اس کا اندازہ ہے، اور مجھے بھی۔ یہ لوگ جن کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اپنی زندگی کی بازی لگا کر اپنے شوق کی تکمیل کر رہے ہیں۔ بہرحال میں بھی قسم سے تم سے مختلف نہیں ہوں اور رانا چندر سنگھ کے ساتھ یہاں تک آیا ہوں، لیکن اب بدل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آنے والے وقت کا انتظار کرو، حسن شاہ نے کہا۔ مجھے زندگی کا کوئی خوف نہیں ہے، بس میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی نقصان بھی پہنچے تو اس کا کوئی مصرف بھی تو ہو۔ چلو اٹھو، آؤ آرام کریں، باقی سب کچھ جہنم میں جائے، جو ہوگا دیکھا جائے گا،
کامران نے کہا۔ کامران اس وقت واقعی کچھ برگشتہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ واپس اس جگہ پر آ گئے جہاں باقی لوگ موجود تھے۔ امینہ سلفا اس طرح کروٹ بدل کر خراٹے لے رہی تھی جیسے تھوڑی دیر پہلے وہ جاگ نہ رہی ہو۔ کامران نے منہ ٹیڑھا کر کے گردن جھٹکی اور خود بھی اپنی جگہ جا لیٹا۔ بہت دیر تک نیند نہیں آئی۔ طبیعت پر ایک جھلاہٹ سی سوار تھی۔ اپنی دنیا یاد آ رہی تھی۔ یہ سارے مصائب یہی تھے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ بلا وجہ دوسروں کی مصیبت اپنے سر کیوں مول لی، اور اس مصیبت سے چھٹکارا کب ملے گا۔ بہرحال نیند نے کچھ وقت کے لیے سکون ضرور بخش دیا تھا، لیکن اس کے بعد جب نیند ٹوٹی تو بے سکونی کچھ اور بڑھ گئی۔ یہ جگہ وہ نہیں تھی جہاں وہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے اندر اندر یہ احساس ہو گیا تھا کہ جگہ اجنبی ہے، لیکن سوتے سوتے یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ بات ناقابل فہم تھی۔ سب سے پہلی نگاہ اوپر آسمان کی طرف گئی۔ رات کو جب کامران سویا تھا تو سر پر بے کرا آسمان تھا اور چاند کی روشنی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہی تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے آسمان کی چھت نہیں بلکہ یہ ایک باقاعدہ چھت تھی جس میں بہت ہی خوبصورت فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ ان فانوسوں میں شمع روشن نہیں تھی اور نہ ہی یہ شیشوں کے بنے ہوئے فانوس تھے، بلکہ کسی خاص قسم کے پتھر کے پیالوں میں بہت ہی نادر ہیرے نصب کیے گئے تھے، اور انہی کی مدھم اور مسرور کن روشنی ماحول کو منور کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے بدن کے نیچے زمین محسوس کی، لیکن یہ زمین نہیں تھی بلکہ آرام دہ گدے کی قسم کی چیز تھی۔ اس نے سب کچھ غور سے دیکھا۔ کسی جانور کی کھال سے بستر بنایا گیا تھا جس میں پرندوں کے پر بھرے ہوئے تھے۔ لکڑی کے بھدے کنڈوں میں جانور کی کھال چمڑے ہی سے کس کر بنائی گئی تھی۔ سارا ماحول ہی عجیب و غریب تھا۔ جب اسے ماحول کا پورا احساس ہوا تو اس کے حلق سے ایک آواز نکل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ یہ اندازہ ایک لمحے کے اندر اندر ہو گیا کہ وہ کسی قدرتی غار میں ہے، لیکن اس غار کو جو شکل بخش دی گئی تھی وہ انتہائی حیران کن تھی۔ وہ باقی ساتھیوں کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا، لیکن جگہ اتنی بڑی نہیں تھی اور وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ البتہ غار میں دو دروازے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے ایک دروازے کی سمت میں دوڑا۔ ایک لمبی سی سرنگ دروازے کے سامنے دور تک چلی گئی تھی۔ سرنگ کا اختتام ایک بڑے سے ہال پر ہوا، اور اس ہال میں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ ہال میں جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں۔ درمیان میں مختلف جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں، اور ان پر شانوں سے لے کر تختوں تک سفید لباس پہنے ہوئے گٹھے ہوئے سر والے دلائی لاما یا بدھ مت کے پیروکار یوگا کے آسن مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا جس کے ارد گرد سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ روشنی بھی شاید یاقوتوں کی تھی جو اس کے درمیان دیوار میں جڑے ہوئے تھے، لیکن یہ مجسمہ بدھا کا نہیں تھا بلکہ کسی اور ہی شخص کا تھا۔ وہ حیرانی سے ان دلائی لاما کو دیکھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آوازیں غار میں گونج رہی تھیں، لیکن نہ تو کسی نے آنکھیں کھولی نہ ہی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، مگر اس وسیع اور اس ہال میں اسے کوئی اور دروازہ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا، پھر اس نے کچھ آوازیں بھی پیدا کی، لیکن زمین پر آسن مارے ہوئے بت نما انسانوں میں کسی کے جسم میں بھی جنبش نہیں ہوئی۔ ایک لمحے کو کامران سوچتا رہا، پھر اسے اپنی اس رہائش گاہ کا دوسرا حصہ دیکھا، یعنی دوسرا دروازہ، اور واپس اس سرنگ میں پہنچ گیا۔ سرنگ عبور کر کے وہ اپنی رہائش گاہ میں آیا اور پھر دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرف بھی سرنگ تھی، اور اس سرنگ کا اختتام بھی بالکل ویسے ہی بڑے سے ہال پر ہوا، لیکن یہاں اپنے باقی تمام ساتھیوں کو دیکھ کر کامران نے سکون کی گہری سانس لی۔ وہ سب بھی جاگ گئے تھے اور اس صورتحال پر حیران تھے۔ یہاں اس غار جیسی آرائش تو نہیں تھی، لیکن دیواروں میں مشعلیں روشن تھیں، اور ضرورت کی کچھ چیزیں یہاں پر موجود تھیں۔ نیچے کھالوں کے بستر ہی تھے، لیکن اس طرح آرام دہ نہیں جس قدر آرام دہ بستر کامران کے غار میں تھا۔ کرنل گل نواز پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے، کامران تم خیریت سے تو ہو؟ ہاں میں تو خیریت سے ہوں، لیکن آپ لوگ؟ کامران نے کہا، میرا خیال ہے کہ رات کو ہمیں کسی طریقے سے بے ہوش کر کے یہاں تک لایا گیا ہے۔ یہ دیواریں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم پہاڑوں کے اندر بنی ہوئی غاروں کی کسی دنیا میں ہیں، لیکن تم کہاں تھے؟ کیونکہ جب ہم جاگے تو تم موجود نہیں تھے۔ کیا تم یہاں کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ کرنل گل نواز نے کہا، نہیں کرنل، میری آنکھ الگ چھوٹے سے غار میں کھلی ہے جو اس سرنگ کے درمیان میں ہے، اور ایسے ہی ایک دوسرا دروازہ ایک اور سرنگ میں کھلتا ہے، اور ایسے ہی ایک بڑے ہال پر جا کر ختم ہوتا ہے جہاں عبادت گزار ایک بت کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی تعداد 15-16 کے قریب ہے اور دلائی لاماؤں کے لباس میں ہیں۔ کیا آپ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں؟ کامران نے پوچھا۔ ہمیں ابھی چند منٹ قبل ہوش آیا ہے اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تم نظر نہیں آئے اور نہ ہی گرشک اور سبیتا، کرنل گل نواز نے کہا۔ گرشک اور سبیتا؟ کامران چونک پڑا۔ ہاں وہ نہیں ہیں۔
کیا وہ بھی تمہاری طرح کسی الگ غار میں ہیں؟ کرنل نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن ایک حیرت ناک بات یہ ہے کہ میرا غار درمیان میں ہے اور چھوٹا ہے، اور اس میں صرف 2 ہی راستے باہر نکلتے ہیں۔ ایک یہاں اس ہال پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا ایک دوسرے ہال پر، جس کے بارے میں آپ کو اب بتا چکا ہوں۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہاں سے بالکل ہی باہر جانے کا کون سا راستہ ہے، کامران نے کہا۔ راستہ تو ضرور ہوگا، ظاہر ہے کہ ہمیں وہیں سے یہاں پر لایا گیا ہے، لیکن ممکن ہے اسے کھولنے کا طریقہ کار کچھ اور ہو۔ گرشک اور سبیتا بھی اور کسی غار میں ہو سکتے ہیں، کرنل گل نواز نے کہا۔ اسی وقت ایک عجیب سی آواز غار میں گونجی، تم لوگ دشمنوں میں نہیں ہو، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ تم راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ہو، لیکن راہب نہیں ہو۔ تم کون ہو یہ تم سے بعد میں پوچھ لیا جائے گا، لیکن تم سے درخواست ہے کہ کسی قسم کی تخریب کاری کے بارے میں نہ سوچنا۔ یہاں تم معزز مہمانوں کا درجہ رکھتے ہو، تمہاری تمام ضرورتیں یہاں پوری کر دی جائیں گی۔ یہ ایک عجیب سی گونج تھی، زبان انگریزی استعمال کی جا رہی تھی، لیکن ٹوٹی پھوٹی یوں لگتا تھا کہ جیسے جو بھی بول رہا وہ مقامی باشندہ ہی ہے اور معمولی سی انگریزی جانتا ہے۔ آواز بند ہو گئی اور سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر وہی آواز سنائی دی، چھوٹے غار سے آنے والے دوست، تم واپس اپنے غار میں پہنچ جاؤ، تمہارا مقام ان لوگوں سے الگ ہے۔ کیا بکواس ہے، میرا مقام ان لوگوں سے الگ ہے؟ مجھے کہیں نہیں جانا، کامران نے کہا، اور وہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آواز ایک بار پھر گم ہو گئی اور دوبارہ نہیں سنائی دی۔ سب کی کیفیت عجیب تھی۔ کامران نے کہا، یہ نہیں افتاد آ پڑی ہے، ہمیں یہاں لانے والوں کے انداز میں بھی کوئی جاریت نہیں ہے، لیکن یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کامران نے کہا۔ کون بتا سکتا ہے؟ رانا چندر سنگھ نے کہا۔ لیکن گرشک اور سبیتا کہاں ہیں؟ کامران بولا۔ جس طرح انہوں نے کامران کو ایک الگ غار میں رکھا ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ وہ بھی کسی اور غار میں ہوں۔ میرے غار سے یہاں تک کا آنے کا راستہ بند نہیں کیا گیا، گرشک اور سبیتا کو انہوں نے کہیں اور نہ رکھا ہو۔ کامران نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ سب اپنے اپنے طور پر اظہار خیال کرتے رہے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کہا، لیکن امینہ سلفا سب سے لاتعلق خاموش بیٹھی رہی۔ پھر کوئی 1 گھنٹے کے بعد 2 آدمی ان کے غار میں داخل ہوئے، اپنی روایت کے مطابق گھٹنوں تک جھکے، اور ان میں سے ایک نے کہا، آپ لوگ کھانے کے ہال میں چلیے، دوسری ضروریات زندگی بھی ہوتی ہیں بھائی، ان کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے؟ کزل سنائی نے کہا۔ ہے، آپ آئیے، وہ شخص بولا، اور سبھی کھڑے ہو گئے۔ تب انہوں نے ایک نیا منظر دیکھا۔ آنے والوں میں سے ایک نے اپنے لبادے سے پتھر کا ایک مخصوص تراش کا ٹکڑا نکالا اور ایک چٹان کے پاس جا کر پتھر کے اس ٹکڑے کو چٹان پر بنے ہوئے مخصوص نشان پر جما دیا۔ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ پتھر کی ایک سل اپنی جگہ سے سرک گئی اور اس میں خلا نمودار ہو گیا۔ خلا کی دوسری طرف ایک نسبتاً چھوٹی سی سرنگ نظر آ رہی تھی، جس کا اختتام ایک اور ہال پر ہوا۔ اس ہال میں لکڑی کی بڑی بڑی چوکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک دروازہ بھی نظر آیا۔ اس شخص نے پھر کہا، آپ اس دروازے سے باہر جا سکتے ہیں، وہاں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ تقریباً سبھی باہر نکل آئے۔ یہ ان غاروں میں سے باہر کی جگہ تھی۔ اوپر کھلا آسمان تھا۔ دلچسپ چیز چٹانوں میں تراشے ہوئے خول تھے، جن کے سامنے لکڑی کے برتن اور پتھر کی بالٹیاں رکھی تھیں، جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ چٹانیں ایسی تھی کہ ایک دوسرے کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ شعورہ ہنس پڑی۔ کزل سنائی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ سب دلچسپ ہیں؟ شعورہ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ کزل سنائی پتھرائے ہوئے لہجے میں بولا، اپنی اپنی سوچ ہے، مجھے تو ان لوگوں کی زندگی گزارنے کا انداز پسند آ رہا ہے۔ شعورہ نے کہا۔ دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے۔ امینہ سلفا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کامران سے کہا، ہم لوگ کھلی جگہ پر ہیں، یہاں سے فرار ممکن نہیں ہے۔ امینہ سلفا بولی، اگر ان لوگوں نے ہمیں یہاں قید کیا ہے تو ہمیں فرار سے روکنے کا بندوبست بھی کیا ہوگا، کامران نے کہا۔ کیا ہم یہاں پر قیدی ہیں؟ رانا چندر سنگھ نے کہا۔ نہیں تو کیا معزز مہمان ہیں؟ کرنل گل نواز نے مسکرا کر کہا۔ ان کا رویہ تو بہت اچھا ہے۔ فکر مت کرو، خراب ہو جائے گا، کرنل بولا۔ گرشک اور سبیتا کہاں ہیں؟ کزل سنائی نے کہا۔ ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں۔ ضروریات زندگی سے فراغت کے بعد اس ہال میں انہیں ناشتہ کرایا گیا۔ غاروں کی ایک انوکھی بات تھی، ہر جگہ راہب نظر آتے تھے، زرد لبادوں اور گٹھے ہوئے سر کے ساتھ وہ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ سب سے زیادہ حیرتناک یہ قدرتی غار تھے، جن کی تعداد کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد انہیں ایک اور بہت بڑے ہال میں لے کر جایا گیا۔ یہ بڑی عجیب سی جگہ تھی۔ ہال میں ایک چٹانی پلیٹ فارم سا بنایا ہوا تھا، جس پر ایک زرنگار کرسی پڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک معمر راہب بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے سامنے پہنچنے کے لیے کہا گیا اور یہ لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تب اس شخص کی آواز ابھری،
انالیتانا کی سرزمین پر تم لوگوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمیں خبر مل چکی تھی کہ دوسا سے آ رہے ہو، تو تم میں وہ بھی ہے جو یاکان ماسی کے دشمن دھرم وستونیا کا ہم شکل ہے۔ تم لوگ صدگاتا کے مکینوں کو دھوکہ دینے جا رہے ہو، لیکن ہم نے تم سے دشمنی کا آغاز نہیں کیا۔ تمہیں سے ایک مجھ سے بات کرنے کے لیے آگے آ جائے تاکہ میں اسی کے سوال کا جواب دوں۔ تم لوگ اپنے نمائندے کو منتخب کر لو۔ اس کے لیے قزل سنائی کا انتخاب کیا گیا۔ قزل سنائی نے آگے بڑھ کر کہا، میں بات کروں گا۔ اوپر آ جاؤ، عمر رسیدہ شخص نے کہا۔ قزل سنائی کو بیٹھنے کے لیے احترام سے کرسی دی گئی۔ وہ اس عمر رسیدہ شخص کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے ہر طرح کا سوال کر سکتے ہو، میں جواب دوں گا، معمر رسیدہ آدمی نے کہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ قزل سنائی نے پہلا سوال کیا۔ انا سکیانہ، زندہ شہر، معمر شخص نے جواب دیا۔ زندہ شہر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ قزل سنائی نے سوال کیا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں کیا گیا تھا۔ پراسرار معاملات میں جس قدر معلومات اس کی تھیں یا پھر ذہانت میں جس کی مثال مشکل تھی، وہ قزل سنائی ہی تھا۔ قزل سنائی نے کہا، اس کا جواب تمہیں بعد میں دیا جائے گا۔ تم کون ہو؟ قزل سنائی نے دوسرا سوال کیا۔ لامون، یاتان ماسی کا غلام، وہ بوڑھا بولا۔ لامون، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا قیدی بنا کر ہمیں یہاں پر لایا گیا ہے؟ ہم پر پابندیاں عائد ہیں؟ قزل سنائی نے پوچھا۔ 100%۔ تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھا جائے گا۔ ہم تمہیں یہاں اپنے ایک مقصد کی تکمیل کے لیے لائے ہیں۔ یہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے کہ تمہاری آمد کا علم ہمیں ہو چکا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم آسانی سے ہمارے قبضے میں بھی آ گئے۔ ہاں، وہ دونوں چور ہمارے چنگل سے نکل گئے ہیں جو تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا، بوڑھے نے کہا۔ کون سے چوروں کی بات کرتے ہو؟ قزل سنائی نے پوچھا۔ ستگاتا کا مغرور، تم انہیں پتہ نہیں کس نام سے پکارتے ہو، ہم انہیں یہ نام دیتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ ہم تم سے خود ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کیا تم نے انہیں کوئی جانی نقصان پہنچا دیا؟ قزل سنائی نے کہا۔ افسوس، ہم انہیں جانی نقصان نہیں پہنچا سکے، ورنہ تم سے پہلے انہیں ہی ختم کرتے۔ وہ جو کرنے آئے ہیں ہم انہیں اس سے روکنا چاہتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ تمہاری یہ آبادی اناشیانہ کہلاتی ہے؟ قزل سنائی نے پوچھا۔ ہاں، یہ زیر زمین شہر ہے جس میں ہم لوگ آباد ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ستگاتا کے جاگنے کا، بوڑھے نے کہا۔ تم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم تم سے ہر طرح کے سوالات کر سکتے ہیں؟ ابھی تم نے زندہ شہر کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا جواب بعد میں دو گے۔ جو سوالات ہمارے ذہن میں موجود ہیں، اگر ہم تم سے ان کا جواب لینا چاہیں تو کیا ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ قزل سنائی نے کہا۔ زندہ شہر اس لیے کہا گیا کہ یہاں سے کچھ آگے ستگاتا ہے، اور ستگاتا کی آبادی اپنی مرضی سے گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے انائلہ کی رسم اپنائی ہے، صرف اس انتظار میں کہ دھرم وستونیا ان کے درمیان آ کر انہیں جگائے گا، اور دھرم وستونیا کا انتظار کرنے والی جو چاتا پرمتی کی گہرائیوں میں سو رہی ہے، ستی پرکھنا جو دھرم کہلاتی ہے، جو جاگ کر پھر ستگاتا کی حکمرانی سنبھالے گی، اور دھرم وستونیا اس کا دستے راست ہوگا، بوڑھے نے کہا۔ یہ ساری باتیں ہم اجنبی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیا تم اس کی وضاحت کر سکتے ہو؟ قزل سنائی نے کہا۔ عمر رشیدہ شخص جس نے اپنا نام لامون بتایا تھا چونک کر قزل سنائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو چالاک انسان ہو، اتنی چالاکی سے سوال کرتے ہو کہ تمہارا مد مقابل چکرا کر رہ جاتا ہے، بوڑھے نے کہا۔ نہیں، یاتان ماسی نے مجھے اجازت دی ہے کہ ضرورت کی ساری باتیں تم سے کر لی جائیں۔ یاتان ماسی کون ہے؟ قزل سنائی نے پوچھا۔ میں تمہیں سب کچھ بتایا دیتا ہوں، یہ ایک مختصر مگر عجیب کہانی ہے۔ یاتان ماسی ستگاتا کا سب سے بڑا دلائی لاما تھا، علم و عمل میں بے مثال، اس کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ ستگاتا میں وہی تھا جو وہاں قوانین رائج کرتا تھا۔ بے شک اپنے قوانین کے تحت ستگاتا کی پاتال پرمتی ستگاتا کی حکمرانی ہوتی تھی، لیکن وہ یامان ماسی ہی سے ہدایت لیتی تھی۔ اس وقت یاتان ماسی کے سامنے دھرم دھنی کی 5ویں نسل حکمرانی کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو حکمران ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی کسی مرد کی گنجائش نہیں ہوتی، بس وہ اپنی زندگی پوری کرتی ہے اور اس کی جگہ یاتان ماسی کسی اور کو مقرر کر دیتا ہے۔ وہ صرف یاتان ماسی کی خدمت گار ہوتی ہے۔ لیکن ستی پرکھنا نے دھرم وستونیا سے عشق کیا، جو وہاں کی فوجوں کا سالار تھا اور ایک علم والا بھی، اور اس عشق کی بنیاد پر یاتان ماسی نے دھرم وستونیا کو دھرم دھنی کو معزول کر دیا اور اسے حکم دیا کہ تخت تاج کو چھوڑ دے، لیکن پاتال پرمتی ستی پرکھنا نے اس کے حکم کو تسلیم نہ کیا اور دھرم وستونیا کے ذریعے اسے گرفتار کر کے معزول کرنے کی کوشش کی۔
لیکن یاتان ماسی کی قوتیں بے مثال تھیں۔ وہ وہاں سے فرار ہو گیا، اور فرار ہونے کے بعد اس نے یہاں بخشوں کی دنیا آباد کر لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ دھرم دھنی کو گرفتار کر کے سزا دی جائے، لیکن ستی پرکھنا نے جادوگروں کا سہارا لیا اور ان کے علم سے یاتان ماسی کو زیر کرنا چاہا۔ یاتان ماسی جو پہلے ہی بدھ دھرم کا مخالف تھا اور اپنے دھرم کو سامنے لانا چاہتا تھا، کیونکہ وہی سچا دھرم تھا، اس نے ان جادوگروں سے جنگ کا آغاز کیا اور ان پر قابو پا لیا۔ لیکن جادوگروں کی مدد سے پاتال پرمتی نے اپنے سحر کے ذریعے سدگاتا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر وہ یاتان کے ساتھ اس کی جنگ میں اس کا ساتھ دیں تو انہیں ایک نامعلوم عرصے تک کے لیے زندگی کی دلچسپیوں سے ہاتھ دھونا ہوں گے اور پرکھنا کی گہرائیوں میں گہری نیند سو جانا ہوگا، اس وقت تک کے لیے جب تک کہ جادوگروں کا عمل یاتان ماسی کے خلاف پورا نہ ہو جائے اور دھرم وستونیا جیسے یاتان ماسی کے انتقامی جذبے کے خوف سے سدگاتا سے نکال دیا گیا ہے۔ واپس آ کر ستی پرکھنا کی پیشانی کو بوسہ نہ دے۔ جب وہ اس کی پیشانی کو بوسہ دے گا تو سدگاتا جاگ اٹھے گا۔ جادوگروں نے ایک عمل کیا اور بے ہوش کر دینے والی ہواؤں سے سدگاتا کی پوری آبادی کو سلا دیا۔ دھرم وستونیا سدگاتا کی آبادی سے خاموشی سے نکل گیا اور پھر یاتان ماسی نے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے بھی گہری نیند سلا کر اپنے لباس محفوظ کر لیا۔ یہ ہے وہ کہانی جو تمہیں بہر طور سننا ہی تھی، اور اب تم ان دونوں کی مدد سے یہاں تک پہنچے ہو۔ سارا کھیل غلط ہونے جا رہا ہے۔ ایک جھوٹا وستونیا ستی پرکھنا کی پیشانی کو بوسہ دے گا اور بے شک سدگاتا جاگ اٹھے گا، لیکن اس کے بعد سدگاتا پر موت کی بارش ہوگی اور وہ موت کی نیند سو جائے گا، چونکہ وہاں کچھ غلط ہوا ہوگا۔ ہم تمہیں اس عمل سے روکنا چاہتے ہیں اور اپنے طور پر پیشکش کرنا چاہتے ہیں، بوڑھا کہتا چلا گیا۔ یاتان ماسی کہاں ہے؟ قزل سنائی نے کہا۔ وہ جہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بس وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ صدیوں سے زندہ ہے اور صدیوں زندہ رہے گا، کیا سمجھے؟ اس موقع پر رانا چندر سنگھ نے امینہ سلفا کے چہرے پر ایک آگ سی سلگتی ہوئی دیکھی، لیکن اس آگ کا مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ امینہ سلفا نے فوراً ہی خود کو نارمل کر لیا تھا۔ ہمیں اب کیا کرنا ہے لامون؟ قزل سنائی نے سوال کیا۔ تم نے باہر کی کھلی فضا دیکھی؟ یہ جگہ ایک پیالی جیسی ہے اور یہاں سے بلندی تک جانے کے راستے ڈھلوان اور سیدھی چٹانوں پر مشتمل ہیں۔ تم ان چٹانوں کو عبور نہیں کر پاؤ گے، ان میں باہر جانے کے راستے خفیہ ہیں۔ یہاں سے باہر جا کر کچھ وقت گزارو، تمہیں کچھ پیشکش کی جائے گی، خاص طور پر اس شخص کو جو دھرم وستونیا کا ہم شکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہیں بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی جو مفرور ہیں اور وہی سارے فساد کی جڑ ہیں۔ وہ ہمارے ہاتھ لگ جائیں گے تو ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے، بلکہ انہیں سدگاتا میں اعلیٰ عہدوں کی پیشکش کریں گے۔ ایک پوری کہانی ہے جو یاتان ماسی اور تمہارے درمیان ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں کچھ چاند اور کچھ سورج انتظار کرنا ہوگا، اور اگر تم نے کسی قسم کی بد عہدی کی یا یہاں موجود کسی بخشو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ایک شخص کی زندگی کے بدلے ایک شخص کی زندگی لے لی جائے گی۔ اگر کسی کو زخم لگایا تو اس کی جگہ تم میں سے کسی کو زخم لگایا جائے گا۔ بس اس بات کو یاد رکھنا، یہاں تمہیں کھانے پینے کی تکلیف نہ ہوگی، نہ ہی رہنے سہنے کی۔ تھوڑی وقت میں تم گھومنے پھرنے کے لیے بھی آزاد ہوگی، اور اس کے بعد جب یاتان ماسی تم سے ملاقات کرے گا، جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو وہ مقصد بھی پورا ہوگا اور تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ بس یہ پیشکش تمہیں کرنا تھی۔ اور کوئی سوال؟ بوڑھے نے پوچھا۔ قزل سنائی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن کسی نے اسے کسی سوال کے لیے نہ کہا تو لامون اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تم سب آرام کرو، تم ہمارے معزز مہمان ہو، اس نے کہا۔ پھر اس کے بعد انہیں واپس اسی غار میں پہنچا دیا گیا۔ سب کے چہرے عجیب و غریب کیفیت کے حامل تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔